بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں سید فرقان گردیزی کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ولاگ مختلف اس لحاظ سے ہے کہ آج ہم آزاد کشمیر پہ گفتگو نہیں کریں گے، آج ہم پاکستان پہ گفتگو نہیں کریں گے، آج ہم کسی اور ملک پہ گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ ان اپنے پیارے بھائیوں کے ساتھ ہماری گفتگو رہے گی جو 7 سمندر دور اپنے پرسر روزگار کی خاطر اپنے گھر سے اپنے وطن سے دور ہیں، لیکن ان کی حب الوطنی، محب وطنی، ان کے جذبے کو آپ کم نہ سمجھیں۔ وہ جذبہ ہم نے تب دیکھا جب مئی میں ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ جارحیت کرنے کی کوشش کی تو انگلینڈ کی، کینیڈا کے اندر، یو کے اندر کوئی ایسی سڑک نہیں تھی جہاں پہ اگر پاکستانیوں کی آبادی ہے تو وہ جشن مناتے ہوئے، پاکستان کا جیت کی جشن مناتے ہوئے وہ سڑکوں پہ نہیں آئے۔ جس طرح انہوں نے اس وقت قوم کا ساتھ دیا، جس جذبے کے ساتھ انہوں نے قوم کا ساتھ دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب ہمارے دشمن نے دیکھا کہ جو بیر کشمیری ہیں یہ تو اپنے ملک کے ساتھ بڑی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، تو کیوں نہ اب انہیں ٹارگٹ کیا جائے۔ ایک بڑی تعداد کشمیریوں کی، پاکستانیوں کی، ہم سب ایک ہیں، کوئی کشمیری ہم سب، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، اس نعرے کے تحت ہم سب ایک ہیں۔ یہ ایک بات کو واضح کرنے کے لیے میں جو ہمیشہ استعمال کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر پاکستان، اس کا لفظ جو اس میں شامل کرنا چاہیے کہ آزاد جموں کشمیر پاکستان کا لفظ اس کے ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہندوستان نے جب یہ دیکھا کہ وہ پاکستان کی عوام میں اس نے نفرت ڈالی اور جب جنگ ہوئی اور دیکھا کہ عوام کا جوش و جذبہ کس قدر قابل دید تھا، تو اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا کہ یہ جو اوورسیز کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں کیوں نہ انہیں ٹارگٹ کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مخصوص وہاں پہ ایک لابی تیار کی، جو نام نہ تو کشمیری ہیں لیکن وہ ہے نا تہمت لگا کہ جو وہاں پہ دشمن سے داد پائے اس سخن فروش کو مر جانا چاہیے، جو اپنے وطن کے ساتھ غداری کرے، جو اپنے وطن کے ساتھ لائل نہ ہو، تو آپ نہ ہمارا اسلام اس کو درست سمجھتا ہے، نہ ہمارے ملک کا آئین و قانون اس کو درست سمجھتا ہے۔ آپ اس کو جس لقب سے نوازیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کیمرے کے سامنے میں آپ کو کہوں کہ وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، نہ گفتگو میں اور نہ جب وہ عملی اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو ہندوستان نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ان کشمیریوں کو بہکا دیں، کیوں نہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو اپنے روزگار کے سلسلے میں لوگ ہیں، جو جب وہ اپنا پیسے بھیجتے ہیں ان کا بڑی اچھی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے، اور پاکستان کی فائنینس کے اندر ایک بڑا کردار ہے ان لوگوں کا جو ملک سے باہر ہیں، اور ان کی حب الوطنی پہ کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی پاکستان کے ساتھ وابستگی پہ کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی پاکستان کے ساتھ محبت پہ کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہندوستان نے دیکھا کہ یہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں، پھر اس نے اپنے اس کے ٹاؤٹ عاشق فردوس عاشقی کے جیسے اور کمانڈو نام کے ٹاؤٹ جو ہندوستان کی راہ سے وہاں پہ پیسے لے کے 2 ٹکے کی ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کو نہ وہاں پہ کوئی ان کو جانتا ہے، نہ ان کو آزاد کشمیر میں کوئی جانتا ہے، یہ وہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ وابستگی کیسے رکھنی چاہیے، یہ وہاں پہ موجود کشمیریوں کو بتائیں گے جن کشمیریوں نے جب پاکستان نے ہندوستان کے رافیل گرائے وہ زمین پہ آئے اور کشمیری وہاں پہ سڑکوں پہ تھے، پاکستان کے جھنڈے لے کے وہاں پہ سڑکوں پہ تھے، یہ ان کشمیریوں کو بتائیں گے کہ محب وطنی کیا ہوتی ہے، پاکستان سے وابستگی کیا ہوتی ہے، پاکستان کا آپ سے کیا رشتہ ہے، پاکستان قابض ہے یا محافظ ہے۔ اب یہ ایسے لوگ ہمیں بتائیں گے جن کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، جو وہاں پہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہندوستان کی ایمبیسی کے پیسوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جب باہر نکلتے ہیں سادہ لو عوام کو بھڑکانے کے لیے بڑھ کے مار رہے ہیں۔ اگر ان میں اتنی جرت، اتنی ہمت ہے، تم آزاد کشمیر آؤ، آزاد کشمیر میں آ کے یہ بڑک مارو، پھر دیکھو تم جس چوک میں کھڑے ہوگے آزاد کشمیر کے وہ بندہ تمہارا کیا اشر کرتا ہے۔ برطانیہ میں کھڑے ہو کے یہ بڑک مارنا کہ پاکستان کی فوج کشمیر چھوڑ دے، پیچھے اگر پاکستان کی محافظ فوج کشمیر کا بارڈر چھوڑ دے، 10 سے 15 منٹ کے اندر ہندوستان پورے کشمیر پہ قبضہ کر لے اور وہی سلوک کرے جو آج ہمارے ان مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو اس وقت ہندوستان کے ظلم و بربریت کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں، یہ ہندوستان کے اس ایجنڈے کو پرمان چڑھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم کو فوج کے خلاف، آزاد کشمیر کی قوم کو حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف کر کے، اور پتہ رہا کون ہے،
آپ اس میں ایک چیز دیکھیں، ہمیں کون بتا رہا ہے کہ پاکستان کون ہے؟ اس بندے کی اپنی حیثیت کیا جو ہمیں بتائے گا؟ ہم لوگوں کو بتائے گا جنہوں نے پاکستان میں ضم ہونے کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے قربان. وہ وقت تھا جب پاکستان میں تحریکیں چل رہی تھی، لوگ پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے، اس وقت کشمیریوں نے پاکستان کا حصہ بننے کے لیے جدوجہد کی. کیا وہ جو خون اس مسجد میں اس موزنوں کا بہا، اس کو بلا دیا جا سکتا ہے؟ وہ جو سبز علی خان اور ملی خان کی کھالیں کھینچی، اس کو بلایا جا سکتا ہے؟ قائد اعظم کی کشمیر کے ساتھ وابستگی کو بلایا جا سکتا ہے؟ سیاسی قیادت کی، پاکستانی قیادت کے ساتھ وابستگی کو بلایا جا سکتا ہے؟ وہ جو لوگ قرارداد لاہور میں چل کے کشمیری گئے تھے پیدل اور مشکل گزار راستوں سے ہو کے اس قرارداد تاریخی جلسے میں، جسے پاکستان کی بنیاد کا جلسہ کہتے ہیں، جس میں قرارداد پاکستان مولوی ہے کہ فضل الحق نے پیش کی تھی، کیا ان کی اس جدوجہد کو بلایا جا سکتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان لوگوں کو جو کام ہے وہ سادہ لوگوں کو بہکانا اور بڑکیں مارنا، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا 30 مار خان ثابت کرنا، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف ہندوستان کے پیسوں پہ پلنے والے. آپ اگر یہ کیمرہ نہ ہوتا تو میں آپ کو ایسے جملے بولتا جو ان کے کردار کی حقیقتاً عکاسی کرتے ہیں. میں صرف کیمرے اور میڈیا کی وجہ سے کہ بچے اور بہنیں ہمارا یہ شو سنیں گی، میں بڑے ہی دھیمے انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہاں پر عیش و عشرت کی زندگیاں گزار کے باہر نکل کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم تقریر کر دیں گے تو یہاں پہ کوئی انقلاب آ جائے گا. وہ وقت بھول گئے جب ہندوستان نے مظفر آباد کے اندر میزائل مارا، جب ہندوستان نے کوٹلی کے اندر میزائل مارا. وہ وقت بھول گئے جب ہندوستان کی فوجیں بارڈر کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی تھی. تو اس ٹائم کس نے دفاع کیا؟ اس ٹائم پاکستان نے دفاع کیا، اس ٹائم پاکستان کی فوج نے دفاع کیا. جو لوگ لائن آف کنٹرول پہ رہتے ہیں، آج میں آپ کو غزہ کے اندر، لبنان کے اندر جو پاکستان کے صحافیوں کا وفد گیا تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ نقل مکانی کر رہے تھے، علاقہ چھوڑ رہے تھے. اسرائیل کے ڈرون لبنان کے اوپر گھوم رہے تھے لیکن انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا. لبنان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، ایسا کوئی دفاعی سسٹم نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کے ان ڈرون کو گرا سکے. مجبوراً کیا کرنا پڑا؟ مجبوراً لوگوں نے ہجرت کی، مجبوراً لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے. کس کوٹھی سے کتنے آدمیوں نے ہجرت کی؟ مئی میں نیلم ویلی سے کس نے ہجرت کی؟ تتا پانی سے کس نے ہجرت کی؟ بھمبر سے کس نے ہجرت کی؟ نکیال سے کس نے ہجرت کی؟ ایک شخص ایسا نہیں تھا اس پوری جنگ کے دوران جس نے اپنا گھر چھوڑا. حتیٰ کہ جو ہٹیاں سے مظفر آباد آیا ہو، جو چکوٹی سے مظفر آباد آیا ہو، جو نیلم سے مظفر آباد، وہ وہاں پہ کھڑے تھے، وہ وہاں پہ اپنے گھروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے. ان کو ایک یقین تھا، وہ ایک جو سکون تھا وہ یہ تھا کہ افواج پاکستان ہماری محافظ ہیں، ہندوستان کی فوج بارڈر کراس نہیں کر سکتی، ہمیں اپنا گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا تم لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے؟ ان لوگوں کو ہر چیز کی معلومات ہیں، ان لوگوں کو ہر ایک جو ہندوستان کر رہا ہے اور جو پاکستان کی طاقت ہے ان سب کا علم ہے. اس کے باوجود یہ نکل کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنا ایک جو پیسے انہیں ٹکے ملتے ہیں، وہاں پہ پاؤنڈ ملتے ہیں، وہ ہے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جو انہیں پاؤنڈ ملتے ہیں ان پاؤنڈ کو حلال کرنے کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں. ان کی 2 ٹکے کی وہاں پہ حیثیت نہیں ہے. اور وہاں پہ سادہ جو بندہ ان کی باتیں سنتا ہے، آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں یہ کون ہوتے ہیں، ان کا ہسٹری کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کو کون بھیج رہا ہے، ان کا آگے مستقبل میں مشن کیا ہے، یہ کس مشن پہ لگے ہوئے ہیں. ان سے ضرور پوچھیں یہ بات. ورنہ یہ ایسے 2 ٹکے کے لوگ اٹھ کے اگر باہر باتیں کرنے شروع ہو گئے، تم کشمیر میں آؤ، تم پاکستان میں آؤ، یہاں پہ بات کرو، لوگوں سے بات کرو، تم دیکھنا کتنی ایک لوگ تمہاری حمایت کرتے ہیں، کون تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تم کشمیریوں کو کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی کوئی بھی شخص کسی کشمیری کے اوپر، اس کی حب الوطنی کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا. کشمیریوں پاکستان کی پہلی دفاعی لان کشمیری ہے. اگر ہندوستان کی فوج آئی وہ ہماری لاشوں سے گزر کے پاکستان میں داخل ہوگی. کشمیریوں کے لیے اقتصاد کے فائنینس کی منزل، کشمیریوں کے لیے ان کا مستقبل پاکستان ہے. کشمیریوں کی جدوجہد پاکستان میں ضم ہونے کے لیے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہو کے پاکستان میں ضم ہوگا. یہ ہماری جدوجہد. اور یہ لوگ جو وہاں پر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ، اور صرف انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. کیا یہ نہیں جانتے کہ وہی پاکستان ایک ایٹمی قوت جس نے ایک ایٹمی جنگ ہونے سے بچائی،
اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنائی. آج ایران کا صدر پاکستان میں، امریکہ کا صدر پاکستان کی تعریفیں، جے ڈی وینس کہتے ہیں دا لو ود پاکستان. تو اس پاکستان کے اوپر سوال کرنا، اس محافظ پاکستان کے اوپر جو دنیا میں ہماری علامت ہے، جو دنیا میں ہمارے وقار کی علامت ہے، اور پھر جو ویزا اور جو پاسپورٹ لے کے گئے ہیں اس پہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہے، آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو میری اوورسیئر بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ آپ ملک سے باہر ہیں، آپ وہاں پہ روزگار کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں، یہ وہاں پہ تو اتنا ٹائم بندے کو نہیں ہوتا کہ وہ 10 گھنٹے فیس بک چلائے یا پیچھے بات کرے. لیکن الحمدللہ اس ٹائم بھی آزاد کشمیر میں حالات نارمل ہیں، دھرنا چل رہا ہے، لاک ڈاؤن دکانیں کہیں بند ہیں کہیں کھلی ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی فضا نہیں ہے. دھرنے سے بھی کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے، دھرنے سے باہر سے بھی کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک مخصوص جو بریگیڈ ہے، یہ کوڈو بریگیڈ، یہ سارا جو ایک کمانڈر راشکی اور ان جیسے 2-3 ٹاؤٹ اور ہندوستان نے وہاں پہ پالے ہوئے ہیں. اسی طرح کے ٹاؤٹ پہلے انہوں نے آزاد کشمیر میں پالے ہوئے تھے جو نہ چل سکے. اسی طرح کے انہوں نے پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، KPK کے اندر پالے ہوئے ہیں جو یہاں پہ نہیں چل سک رہے. بھئی کیوں چلیں گے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا لوگوں کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں؟ لوگ ان کی بات سنیں گے یا لوگوں کو وہ جو نظر آ رہا ہے وہ اس پہ یقین کریں یا ان کی جھوٹی بات پہ یقین کریں؟ تو اس لیے یہ ان کی کوششیں رائے گاں جائیں گی. کشمیر پاکستان کا جسے کہ فرسٹ ڈیفنس لائن ہے، اور آخری یہ ایک جملہ ہماری ساری چیزوں کی ترجمانی کرتا ہے. وہ قائد حریت سید علی گیلانی کا ایک جملہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. بہت شکریہ.